سر پہلے تو میں اپنی رائے دے دیتی کہ ہم سارا دن یہ کر رہے تھے سر، یہ فریشنس اسی بات کی ہے کیونکہ تسلی ہے بڑی کہ ہم نے کچھ ایسی چیز نہیں کی جو اسپیکولیشنز آگے پیچھے ہو رہی تھی اور اس کا ہمیں پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہو رہی ہیں. ابصار صاحب آپ کامنٹ کیجئے گا اس پر. میرا کمنٹ 2 حصوں میں ہوگا. مجھے لگ رہا تھا آپ 3 حصوں میں کامنٹ کریں گے اور مجھے پتا تھا آپ کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کریں گے. تیسرا میں نے کہا آپ کر لیں کیونکہ آپ کو عادت ہے نا. I told you ایک حساب رہتا تھا. یہ ہے آج کل کا میڈیا. آپ کو سمجھ آ گئی؟ عامر صاحب کو میرے خیال سوال کا جواب مل گیا ہوگا. عامر صاحب یہ ہے میڈیا آج کل کا. جگتے مروا لیں, کتنے فریش ہیں ہم لوگ, واٹس ایپ فارورڈ کروا لیں, یہ ہے میڈیا. تو اس میں پھر کیا خبر محنت کرنی نہیں ہے. دیکھیں میں دکھائیں واٹس ایپ آئے گی آپ کو. میں اب اگر اجازت آپ دونوں خواتین سے مل جائے تو. جی سر, کیونکہ سیریس بات ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی. سر بالکل وہ ایشو یہ ہے, دو اس میں آسپیکٹس ہیں. ایک ہے میں سمجھتا ہوں ٹاکس کا اسلام آباد میں جو فیز ہوا وہ الگ, میں اس کو دیکھتا ہوں. میرا جو جرنلسٹک ایکسپیرینس ہے اور میرا جرنلسٹک ایکسپیرینس واٹس ایپ والا نہیں ہے. دوسرا ہے جو اس ٹاک سے پہلے ایک فیز تھا. اس ٹاک سے پہلے فیز میں کچھ خبریں انٹرنیشنل میڈیا پہ آئیں جو پاکستان سے لیک ہوئیں. اس پہ مجھے اعتراض تھا اور میں نے کہیں بات بھی کی, مطلب کہیں سے میرا کسی پروگرام میں نے یہ بات کی کہ آپ ہمیں ہمیشہ براؤن صاحب کی طرح ٹریٹ کریں گے کہ آپ نے یہاں سے خبر اگر لیک ہو رہی ہے تو پاکستان کے میڈیا کو بھی کچھ سمجھیں, ان کو بھی کچھ آپ صحیح خبر دیں. پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں میڈیا میں کوئی رہ نہیں گیا کہ جو انٹرنیشنل لیول کی کوئی بات کر سکے یا کوئی خبر بریک کر سکے. تو خیر میں نے پھر کچھ چیزیں بریک کی بھی. اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے رپورٹرز میں جو عادت نہیں رہی, ہم وہاں ایک فیشن شو میں جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں, بسکٹ کھاتے ہیں, سموسے کھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا اچھا یہاں پہ انتظامات کیے ہوئے ہیں. دوسرا آگے فیز جو اس میں مجھے اعتراض ہے کہ اس میں آپ اگر لوکل میڈیا کو نیگلیکٹ کریں گے, اگنور کریں گے, امپورٹنس نہیں دیں گے تو اس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی. آپ جس لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے پاکستان کی جنتا, بہت اچھا لیول ہے. پاکستان کا میڈیا اس لیول پہ, انٹرنیشنل میڈیا کے لیول پہ آپریٹ نہیں کر پا رہا اور اس کا نقصان آپ کو ہونا ہے, آپ کے فنکشننگ کو ہونا ہے, گورننس کو ہونا ہے, جو ہم انٹرنیشنل اپنا امیج بنانے کی کوشش کریں. جو ٹاکس والا فیز ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر خبر نکالنے کا کسی کا شوق تھا تو وہ نکالتے. یہ پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی. وہ ہوسٹ ہے, اس نے کچھ چیزوں کو ان پلیس کرنا ہے اور انہوں نے کچھ چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ پاکستان کی ریپوٹیشن خراب نہ ہو. میری دوستی ہے, ان کی دوستی ہے کسی سے, آپ کی ہے, اس لیے وہ آپ کو خبر لازمی ابلائج کر دے. یہ مناسب نہیں. میں نے بھی لوگوں سے رابطے کیے ہیں بہت سالوں سے, انہوں نے کہا نہیں ہم بات نہیں کر سکتے. میں نے کہا گڈ, ٹھیک ہے آگے بڑھو. تو یہ محنت ہمیں خود کرنی چاہیے. وہاں بیٹھ کے جا کے انتظار کریں ہمیں خبر کیوں نہیں دے رہے, ایسے نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت نے یا نظام نے کوئی برا نہیں کیا اگر انہوں نے پروٹیکٹ کیا ہے. اور دیکھیں امریکہ اور ایران کے جرنلسٹوں نے جو خبر دی ہے وہ ساتھ آئے تھے, امبیڈڈ تھے, وہ ان کے ساتھ آئے ہیں اور وہ اپنے اپنے مفاد کی خبر وہاں سے ان کو فیڈ کی گئی اور انہوں نے دی ہے. تو اس میں پاکستان سے اگر ان کو کوئی خبر فیڈ ہوئی ہے تو پھر زیادتی ہے, اور ہمیں نہیں ہوئی تو زیادتی ہے. لیکن اگر پاکستان والوں کو بھی نہیں ہوئی, ان کو بھی نہیں ہوئی, تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کی حکومت, ہر حکومت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام سیکریسی میں کرے. اور اتنی امپورٹنٹ ٹاکس جو ورلڈ وار 3 کی ایج سے واپس لے کے آئے ہیں, یہ ایسے تو یہ کوئی کشتی کا میچ تو نہیں ہے نا کہ ایک سائڈ پہ پاکستانی جرنلسٹ بیٹھے ہوں, دوسری پہ امریکی بیٹھے ہوں اور ایرانی بیٹھے ہوں اور تالیاں بجا رہے ہوں, ہاں یہ گول ہو گیا, یہ نہیں ہوا. ایسے نہیں ہو سکتا, ایسے ٹاکس ہوتی بھی نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اس میں کرن افسار صاحب کا جو پہلا کامنٹ ہے اس کو انہوں نے خود اپنے لاسٹ والے میں نیگیٹ کر دیا. کل پاکستان کی طرف سے نہیں, واقعی آنیسٹلی آئی واز دیر, پاکستان کا سارا میڈیا کل جتنا ریسپانسبل رہا ہے اس میں قطعاً کوئی بھاگ دوڑ نہیں تھی بریکنگ نیوز کے لیے. افسار صاحب پاکستانی میڈیا کی بات نہیں ہو رہی, سوشل میڈیا پہ جو میسیجنگ ہو رہی ہے اس کی بات نہیں. سوشل میڈیا تو دیکھیں شطرے بے مہار ہے. میں نے ان کا سوال سنا ہے, جگت کا جواب دینے کا میں نے سوال سنا ہے, وہ آپ کی عادت ہے ویسے بھی. آئی وش طلعت صاحب ہوتے یہاں بھی یہ مقابلہ آپ سے وہی کر سکتے ہیں. ان کو طلعت صاحب اگر آپ سن رہے ہیں آپ پلیز آئیں. وی نیڈ اے فائر ایکسٹنگوشر. اچھا کرن, کمنگ بیک ٹو اے ویری سیریس تھنگ, ایک چیز جو ہمیں شروع سے پتا تھی. دیکھیں ایک کل بھی میری اور آپ کی اس کے اوپر ٹرانسمیشن میں کافی دیر بات ہوئی ہے, ایک طلب, ایک تڑب یا ایک چاہت ہوتی نا تو پھر سارے بھاگتے. کل آپ وہاں وینیو پر آئیں, یہاں سے ٹرانسمیشن کنکلوڈ کر کے
Did you see any haphazard thing amongst the Pakistani media? No. نہیں تھی نا. اس کی وجہ تھی کہ ہمیں اپنے رول کا پتا تھا, ہم اس دوڑ میں تھے ہی نہیں کہ ہم نے بریکنگ کرنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 15 لوگوں کا پینل کل خود جے ڈی وینس کے ساتھ آیا تھا امریکہ سے ایز امبیڈڈ جرنلسٹ, اور ان میں سے 7 کو بھیجا گیا پھر نیگوسیشن والی جگہ پہ جنہوں نے پول میں کوشچنس کرنے تھے. تو وی نیو کہ ہی اونلی بی اسپیکنگ ٹو ہز اون میڈیا. ایرانینز نے کل تسنیم اور ارنا کو خبریں بریک کی ہیں. ہماری طرف سے آئی کین واؤچ فار اینی آفیشل, ہم رابطے میں تھے اور ہم نے پوچھا بھی, چیزیں بہت ساری ہمارے پاس تھی, بٹ شوئنگ دیٹ ریسپانسبلٹی ہم نے نہیں بریک کی. جسٹ ٹو کم آؤٹ آف دیٹ دوڑ کہ پاکستان کو کچھ خبر بریک کر کے کچھ نام کمانے. نو, آور رول واز ٹوٹلی آل ٹوگیدر. اور یہ ہماری طرف سے بڑا کلیئر تھا کہ ہیڈ لائنز نہیں چاہیے ہمیں, جس پروسیس پہ ہیں ہم اس پروسیس کو نتیجہ خیز کرنا چاہتے ہیں. اب جنرل صاحب اب واپس آتے ہیں, ہم جو ڈسکشن چل رہی ہے اس کے اوپر. سر اس وقت سیز فائر ہے الحمدللہ, وہ جو وزیر اعظم کی طرف سے درخواست ہوئی اس پہ سیز فائر ہوا, اب اس میں کم و بیش 10 دن ہیں. سر کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ اس میں توسیع ہو سکتی ہے یا خدا نخواستہ جو سیز فائر ہے یہ خطرے میں پڑ سکتا ہے؟ نہیں, اس پہ تو توسیع ہوگی جی انشاءاللہ. ویری سون آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اسکریمبل کر آلریڈی یہ کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے کچھ چیزیں سامنے ہو رہی ہیں. الاٹ از ہیپننگ بیہائنڈ. ابھی بھی ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے, دیکھیں پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر ہے, پاکستان ایک میڈیٹر ہے. جب آپ میڈیٹر ہوتے ہیں اور فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں تو ایوری تھنگ بڑی سینسٹیوٹیز اٹیچ ہوتی ہیں. ون جیسچر, ون ورڈ, ون ارسپانسبل ورڈ, کیونکہ ورنہ آپ نے ایسے لگیں گے جیسے آپ کوئی پارٹی ہے. آپ وہاں پہ کیا بتاتے ہیں, پاکستان کیا خبر بریک کرتا کہ جی اس نے نہیں مانی, اس نے پورا پروسیس بڑے لمیٹڈ سرکل نے چلایا ہے. ویری فیو پیپل آر انوالو ان دس, ایون فارن آفس, باقی بھی جو ملٹری ڈپلومیٹکس جو چلا رہے ہیں, ایون وہاں پہ بھی بہت لوگوں کو آئی کین, میرے خیال میں ایک ہی ہاتھ پہ میں گن لوں گا. عامر صاحب سے بھی پوچھیں ان کا کیا خیال ہے, کیونکہ وہ ایک اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, تو ان سے بھی رائے لیں. تو اس کے ساتھ اتنی سینسٹیوٹیز اٹیچ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو بی ویری کیئرفل, اور ابھی اسکریمبل کریں گے. اور آئی ایم شیور کہ آپ دیکھیے گا کہ دیکھیں نا پچھلی دفعہ ریس کس چیز میں تھی کہ ملٹری اپلیکیشن ہو رہی ہے, ہوا چاہ رہی ہے, اور وہی جو سیولائزیشن مٹا دینے والا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ وہ ہے. اور جب اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہو تو ہیوی آئی مین اپلیکیشن ہوتی ہے. وہ فنش پوائنٹ کے بہت قریب تھی اور ڈپلومیسی پیچھے تھی. تو اس کو پاکستان نے جس سپیڈ سے منوور کیا ہے اور اس کی ایکسیپٹنس بھی آئی ہے, تو اس کا مطلب ہے اب بھی اگلی بھی جو منوور پاکستان کرے گا اس کو بھی ایکسیپٹنس ملے گی. ونڈوز آر اوپن, اور آئی ایم ویری شیور کہ اس پہ ایکسٹینشن ہوگی انٹل انلیس جو نظر جس پہ رکھنی ہے وہ وہی اسپوائلر جس کا ہم بہت دیر سے تذکرہ کر رہے ہیں. عامر صاحب سے وہ سوال کے جواب میں پوچھ لیتی ہوں. عامر صاحب, ابصار صاحب کی شدید خواہش پر سر پر کامنٹ کیجئے جو اپنے میڈیا کے حوالے سے بات کی, میڈیا کے کردار کے حوالے سے جو ہم نے بات کی ہے. نہیں دیکھیں, میں صرف ایک کامنٹ یہاں پر کرنا چاہ رہا تھا خبروں کے حوالے سے. خبروں کے حوالے سے میں صرف یہاں پر ایک کامنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ایک جو اسٹرینگتھ ہے جو ہمیں نظر آئی ہے پاکستانی میڈیا کی, ادر دین دا ریسٹرینٹ جس کا سمیرا نے بڑی تفصیل میں ذکر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک عرصہ تک رشیا اور یوکرین کی جنگ چلتی رہی جس کو ویسٹرن میڈیا نے ایکسٹینسولی کور کیا. میں آپ کو شرط لگا کر بتانے کو تیار ہوں کہ ویسٹ کے اندر ابھی تک بہت سارے لوگ, اسپیشلی امریکہ میں, چلے میں یورپ کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن امریکہ میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ پوچھیں کہ یوکرین کہاں ہے تو شاید وہ نقشے پہ اس کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں. اس کے مقابلے میں میرا خیال ہے آج کل پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ ابنائے ہرمز ہے کہاں, وہ کتنی لمبی ہے, وہ کتنی چوڑی ہے, اس کے اوپر کس کا قبضہ ہے کس کا نہیں ہے, اور وہ دنیا کی اکانومی کے لیے کتنی اہم ہے. سو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک ایجوکیٹو رول ادا کیا پاکستانی میڈیا میں, اس کو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ تمام تر خامیوں کے باوجود آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شوڈ بی انڈر ایسٹیمیٹڈ.